صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے سلسلے میں شمائل ترمذی حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب میں سے حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان گزشتہ درس کے اندر شروع تھا۔ اس کا بقیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں عریض الصدر، اس فقرے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کا وصف بیان فرمایا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ بعید ما بین المنکبین، یہاں پر بھی وہی بات بتائی ہے مگر ایک مختلف الفاظ کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں کندھا مبارک اور بایاں کندھا مبارک جو ہے ان دونوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا۔ تو فاصلہ زیادہ ہو تو سینہ چوڑا ہی ہوتا ہے، تو یہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اس کی، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ زخم القرادیس، جو ہڈیوں کے جوڑ والے مقام ہیں، ان مقامات سے ہڈیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط اور موٹی تھیں۔ انور المتجرد، انور کا لفظ جو ہے یہ نور میں سے نکلا ہے اور یہ اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ روشن، جب بہت زیادہ منور۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لباس مبارک پہنتے تھے، اور لباس مبارک جسم کے جن حصوں پر ہوتا اگر کوئی حصہ ان میں سے کھل جاتا تو وہ حصہ جو ہے وہ انتہائی روشن ہوتا۔ پھر فرمایا موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، یہاں وہی وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال جو سینے سے چل کر تو ناف تک پہنچتے تھے، خط کی شکل میں، ایک باریک خط کی شکل میں ان کا وصف بیان کیا ہے۔ اس خط کا ایک سرا جو ہے وہ تو ناف تک پہنچتا تھا، اور دوسرا سرا اس کا اوپر سے یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہے جس کے درمیان گردن جو ہے وہ گڑی ہوئی ہے، بس اس ہڈی کے مقام سے
یہ خط شروع ہوتا اور ناف تک پہنچتا، اور اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ عاری الثدیین والبطن، سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بال نہیں تھے، یہ سائیڈوں میں، اور جو پستان مبارک ہیں ان کے اوپر بھی بال نہیں تھے۔ آگے فرمایا اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، اشعر کا لفظ یہاں بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے وہ حصے کہ جن پر بال تھے ان کا بیان کرنا مقصود ہے، اور اشعر شعر میں سے بنا ہے، اور شعر کا معنی ہوتا ہے بال۔ یہ اشعر اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں بلکہ یہ صیغہ صفت ہے جس کا معنی ہے بالوں والا۔ تو اشعر الذراعین کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کی دونوں یہ کلائیاں ہیں، بازو ہیں، یہ کلائیاں، ان کے اوپر بال تھے، والمنکبین، اور دو مبارک کاندھے جو ہیں ان کے اوپر بھی بال تھے، واعالی الصدر، اور سرکار کا جو سینہ مبارک کا اوپر والا حصہ ہے اس پر دائیں بائیں بھی بال تھے۔ یہ جو جسم کا ظاہری حصہ ہے اس کا تقریباً بیان ہو چکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو بغل مبارک ہیں ان کے اندر بھی بال تھے، دوسری روایتوں کے اندر آیا ہے، چونکہ بالوں کی بات چلی ہے تو میں بیان کر دوں، یہاں پر بھی بال تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ان بالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجامت وغیرہ بناتے یا بنواتے تو اس وقت ان بالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ کے نکال دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں نتف، بال اکھاڑنا۔ ہاں اگر کوئی یہاں پر کوئی ریزر استعمال کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، وہ بھی جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر کوئی بال صفا قسم کا پاؤڈر یا کوئی کریم ایسی استعمال کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں، کہ اصل مقصد جو ہے وہ بغلوں کے بیچ میں جو بال ہیں ان بالوں کی صفائی ہے، اور وہ جس طریقے سے بھی ہو جائے۔ لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوال پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام طریقوں میں سے کون سا طریقہ استعمال فرماتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بالوں کو اکھاڑ دیتے تھے۔ فرمایا طویل الزندین، زندین یہ زند کا تثنیہ ہے، زند کہتے ہیں اس ہڈی کو جو کونی کے پاس سے چلتی ہے اور چل کر تو یہ جس کا ایک کنارہ جو ہے یہ چھوٹی انگلی کے بالمقابل آ جاتا ہے، اور یہ چوڑائی جو ہے اس ہڈی کی چوڑائی جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ کلائیوں کی ہڈیاں یہ لمبی تھیں۔ یہ پہلے آ چکا کہ ہڈیوں کے سرے مضبوط اور موٹے تھے، تو یہاں آیا کہ یہ کلائیاں آپ کی مبارک کلائیاں جو ہیں وہ لمبی تھیں۔ اس کے بعد فرمایا رحب الراح، رحب کا معنی ہوتا ہے واسع یا وسیع یا کشادہ، اور راح عربی زبان میں ہتھیلی کو کہتے ہیں، ہاتھ کا جو اندر والا حصہ سفید حصہ جو ہوتا ہے ہاتھ کا، اس کو راحہ کہتے ہیں۔ تو رحب الراحہ کا ایک معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو ہتھیلی مبارک تھیں، ہتھیلی مبارک آپ کی وہ خوب کھلی اور وسیع تھیں، گھٹی ہوئی اور چھوٹے سائز کی نہ تھیں بلکہ بڑی تھیں اور وسیع تھیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں ہاتھ مبارک جو جسمانی ہوتا ہے اس کی بات کرنا مقصد نہیں، بلکہ اس سے مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا، چونکہ عطا کرتا آدمی ہاتھ سے، تو لہٰذا ہاتھ کا لفظ جو ہے ساتھ جو ہے وہ بول دیا جاتا ہے۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، قفل پڑے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ سوا بنو اسرائیل کے
اور کسی کو وہ اپنی مخصوص نعمتیں نہیں دے سکتا۔ مقصد اس سے تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی نفی کرنا کہ بنو اسرائیل تو ہم ہیں، تو یہ جو بنو اسماعیل سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ ایک نوجوان آ گیا ہے تو یہ کیسے نبی بن گیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر تو کفل پڑے ہوئے ہیں ما سوا بنو اسرائیل کے، بنو اسرائیل کو وہ دے سکتا ہے سب کچھ، دوسرے قبائل کو وہ نہیں دے سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، حالانکہ ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ محاورتاً بولی گئی ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہاں جی، ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہے اور جتنا چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو یہ آت کا لفظ جو ہے یہ عطا کے ساتھ جو ہے نا یہ بولا جاتا ہے۔ تو رحب الراحہ کا معنی ایک شارحین نے کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دست تھے یا فراخ ہاتھ والے تھے، مطلب یہ کہ آپ بہت خرچیلے تھے، جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر دیتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ کھانے کے ایک وقت میں جو ہمارے یہاں اگر کچھ پک جاتا تو اس کو اسی ٹائم پہ ختم کیا جاتا، ہاں جی، اسی ٹائم پہ ختم کیا جاتا۔ ختم کس طرح کیا جاتا کہ جو اپنی حاجت ہوتی اس کے مطابق گھر کے لوگ کھا لیتے، اور جو اپنی حاجت سے زائد ہوتا تو وہ فقراء اور مساکین کو یا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو کھلا دیا جاتا، ان کی تواضع کر دی جاتی۔ یعنی یہ کہ صبح کا اگر کھانا صبح کے وقت بنا ہے تو شام کے لیے اس میں سے باقی نہیں رکھا جاتا تھا، اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرچیلے تھے، خرچ کرنے والے تھے، ہاں جی۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس کچھ مال غنیمت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانے لگے، زیادہ زیادہ دینے لگے لوگوں کو۔ تو اس پر ایک اعرابی تھا، دیہات کا رہنے والا، تو وہ صحابی تھا مگر ان پڑھ تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، پوری طرح وہ شہر کی تہذیب سے آشنا نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ تو اس طرح خرچ کر رہے ہیں کہ گویا کہ ضرورت ہی نہیں ہے، بعد میں کبھی اس طرح خرچ کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح خرچ نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر چہرہ مبارک پر ملال آ گیا، آپ کے چہرہ مبارک پر ناراضگی یا غضب جو ہوتا تھا وہ فوراً پہچانا جاتا تھا۔ یہ جب کیفیت ہوئی تو پیچھے خواتین کے اندر حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرات ہیں، وہ تھیں، وہ آگے بڑی اجازت لے کے آگے حاضر ہو کے تو وہ کھڑے ہو کے کچھ فاصلے پر تو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تبالی، حضور آپ پرواہ نہ کریں اس طرح کی باتوں کی، وانفق، اور خرچ فرمائیں، ہاں جی، ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اور عرش کے مالک سے اس بات کا اندیشہ نہ کرنا کہ وہ آپ کو دینے میں کمی کرے گا، آپ دیتے رہیں، وہ آپ کو دیتا رہے، آپ لوگوں کو دیتے رہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ جس وقت یہ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ جس وقت یہ کہے تو ان الفاظ کو سننے کے بعد صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر اس وقت خوشی اور مسرت کے آثار دیکھے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خوشی سے چمکنے لگا۔ چمکتا تو پہلے ہی تھا لیکن خوشی کے وقت کی جو چمک تھی وہ ایک اور ڈھنگ کی چمک ہوتی تھی۔
تو یہ مطلب ہے راح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کھلا تھا، یعنی خرچ کرتے رہتے. اور عام طور پر آپ کے پاس جو بیت المال کے اندر مال آتا تو اس مال کو عام طور پر یہ ہوتا کہ آپ اسی دن آپ اس کو تقسیم فرماتے، یہاں تک کہ شام کا وقت ہوتا تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہتا. اور یہ سارا کچھ کر کے سرکار محسوس کرتے کہ آپ کا ذہن ہلکا ہو گیا ہے ذمہ داری کی ادائیگی سے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اور فرحت اور مسرت ہوتی ہے اس سے. فرمایا شسن الکفین والقدمین، یہ مبارک ہتھیلیاں اور مبارک دو قدم جو ہیں یہ گوشت سے پر تھے. یہ بات پہلے 2-3 بار آ چکی. سائل الاطراف، یہ نئی بات آئی ہے. سائل الاطراف کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک جو ہیں وہ درمیانہ مقدار سے ذرا لمبی تھی. آپ کی انگلیاں مبارک درمیانہ مقدار سے ذرا لمبی تھی، اور ایسی انگلیاں جو ہیں بڑی خوبصورت لگتی. اس کے بعد آپ کے پاؤں مبارک کی کیفیت کو بیان کیا. خمسان الاخمصین، یہ بایاں پاؤں ہے، فرض کریں یہ بایاں پاؤں ہے، اس کے نیچے جہاں انگلیاں ختم ہوتی ہیں آگے ایک ہڈی آ جاتی ہے، انگلیوں کا پاؤں کی ہڈی کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے، اس جوڑ سے آگے پھر یہ ایک ڈنگان سی ہوتی ہے، اونچان سی، یہاں ایک نشیب ہوتا ہے نا، ایک بنا ہوا گہرائی ہوتی ہے. تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں. اخمس اس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اخمس اخمسین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نیچے جو گہرائی ہوتی ہے کہ جس وقت آدمی زمین پر پاؤں رکھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ درمیان کا جو حصہ ہے وہ سارا زمین پر نہیں لگتا، ہاں جی، بلکہ جو دائیں پاؤں کا ہے وہ دایاں حصہ دائیں سائڈ لگتی ہے زمین پہ، بائیں پاؤں کی بائیں سائڈ لگتی ہے زمین پہ درمیان میں سے، اور باقی جو خالی ہوتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گہرائی مبارک جو آپ کے مبارک پاؤں کے نیچے ہوتی تو یہ خوب واضح تھی. اس کے بعد بھی ایک فقرہ وہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ مسیح القدمین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جو ہے نا، ان کا اوپر والا حصہ وہ گلیز اور چکنا اور ملائم تھا. اور جس طرح بعض لوگ کے پاؤں کے اوپر گڑھے ہوتے ہیں نا، بنے ہوئے گڑھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے پاؤں پر، سب لوگوں کے نہیں ہوتے، تو ان گڑھوں سے یہ پاک تھا. اور اس کے اوپر کسی قسم کی وہ جلد کی پھٹن بھی نہ تھی، اور نہ کوئی جلد کی کوئی بیماری. اس طرح تھا کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا تو پانی سیدھا آرام سے نیچے اتر جاتا، اور کوئی اس کو ایسی گہرائی نہ ملتی پانی کو جہاں پانی جو ہے وہ تھوڑا سا رک کے کھڑا ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جو ہے ان کے اوپر کا حصہ جو ہے، یہ اس کا وصف آپ نے بیان فرمایا. پھر فرمایا اذا زال قلعا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت چلتے تو پوری قوت کے ساتھ اپنا قدم مبارک جو ہے وہ اٹھاتے. جیسے ڈھیل ڈال طریقے سے لوگ قدم، بعض کمزور لوگ جو ہیں وہ قدم اٹھاتے ہیں، یہ صورت حال نہ ہوتی. فرمایا یخطو تکفین، آپ پھر چلنے لگتے تو چلنے کے وقت آپ کے مبارک جو کاندھے ہیں، یہ سر مبارک ہے، یہ تھوڑا سا آگے کی طرف مائل ہو جاتا، ذرا سر آگے کو ہو جاتا. ویمشی ہونا، اب سرکار کے چلنے کے بارے میں بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ چلتے. ہون کا لفظی معنی پنجابی زبان میں جنہوں کہتے ہیں ہولی، لیکن پنجابی چ ہولی دے دو معنی نے. ایک ہولی دا معنی جڑا ہے کہ یعنی تیز نہ ہوئے، ہولی ہوئے، ایک یہ ماں مفہوم ہوتا ہے. ایک ہولی دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھڑاک نہ ہوئے، تمک نہ بنے.
تو یہاں یہ دوسرا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آپ چلتے تو آپ کے پاؤں ٹھپ ٹھپ زمین کے اوپر نہ لگتے، اس کی آواز نہ ہوتی، بغیر آواز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہیں وہ اٹھتے اور چلتے۔ پھر فرمایا ذریع المشیہ، حضور نبی، اس کا لفظی معنی جو ہے ذریع کا معنی ہوتا ہے تیز یا کشادہ، مشیہ کہتے ہیں چلنے کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ آپ تیز بھی چلتے، یعنی تیز چلنے والے، تیز رفتار بھی تھے۔ پہلے فرمایا یمشی ہونن، قدم مبارک جو ہیں وہ زمین کے اوپر اس طرح آرام سے رکھتے کہ اس کی آواز پیدا نہ ہوتی، دمک نہ ہوتی۔ اور اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تیز چلتے، آپ کے قدم مبارک جلدی اٹھتے اور 2 قدموں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا۔ اور بعض شارحین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تھے تو طی الارض کا معجزہ وقوع پذیر ہوتا تھا، یعنی زمین سمٹتی تھی، زمین حضور کی طرف سمٹتی تھی تاکہ فاصلہ جلدی طے ہو جائے۔ بہرحال یہ معجزے کے اوپر مبنی ہے، اور وہ حالت جو پہلے بتائی ہے وہ عام نارمل حالات کے اوپر مبنی ہے۔ وَإِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، جس وقت سرکار چلتے تو یوں چلتے، اس طرح محسوس ہوتا جس طرح کہ وہ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آپ آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ تو سرکار کے مبارک قدموں کے بارے میں تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں تھا۔ اب فرماتے ہیں وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو آپ اس طرح نہیں کہ اس طرح آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ایسے کر کے تو اس کے ساتھ بات کریں، اس طرح میں نے کیا ہوا ہے، آدمی یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح پوری طرح جو آدمی آپ سے مخاطب ہوتا، جس سے سرکار بات کرتے تو پوری طرح اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ اپنے مبارک کاندھے بھی کسی حد تک وہ اس کی طرف موڑتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، اور یہ کیفیت جو ہے اس کو علماء احسان نے یہ لکھا ہے کہ یہ اعلیٰ درجہ ہے عاجزی اور انکساری کا۔ اس میں جو اکڑ پن ہوتا ہے لوگوں کے اندر، وہ اکڑ پن کی وجہ سے وہ گردن بھی موڑنا جو ہے نا وہ زیادہ وہ گوارا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی موڑ کے گردن تو بات کسی کی سن لیں، تو اس میں تکبر کی نوع جو ہے معلوم ہوتی ہے، تکبر محسوس ہوتا ہے اس میں۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بالکل نہیں تھی۔ پھر فرمایا خافض الطرف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اکثر اوقات زمین کے اوپر مرکوز رہتی، نیچے، یعنی بلا وجہ اور بلا ضرورت سرکار اوپر دائیں بائیں ادھر ادھر آپ نہیں دیکھتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے، اس کی وجہ امام مولا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھی ہے کہ یہ کیفیت جو ہے، یہ کیفیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو آدمی اپنی نظریں نیچے کیے ہوئے ہے نا، تو وہ اپنے باطن کے اندر پتہ نہیں کتنا وہ مصروف ہے، اور سرکار کی یہ مصروفیت مع اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکار کی مصروفیت ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے اس کو دنیا کے اندر جو برپا کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے رہتے۔ یعنی یہ نیچے دیکھتے رہنا نیچے مسلسل، یہ غور و فکر کرنے کی علامت ہے۔ تو سرکار کا غور و فکر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے بارے میں ہوتا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے وہ بندوں کے درمیان جو ہے اس کو نافذ کرنے پر سرکار کا غور و فکر ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر مبارک جو ہے وہ زمین کی طرف زیادہ ہوتی عام حالات میں، اور آسمان کی طرف بہت کم ہوتی۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اوپر بھی اٹھاتے تھے، چنانچہ قرآن نے بھی فرمایا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھنا جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم واچ کر رہے ہیں، اس کی نگہبانی کر رہے ہیں، اس پر ہماری نظر ہے، تو فکر نہ کریں کہ ابھی ہم آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ جس قبلے کو آپ اپنے قبلہ ہونے کے لیے پسند کریں۔ یہ یہودیوں کے طعنے کا وقت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دل کے اندر امنگ تھی، خواہش پیدا ہوئی اس سے کہ قبلہ میرا جو ہے وہ کعبہ مکی بنے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں آپ بار بار اپنی نظر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ عارضی طور پر کسی خاص مقصد کے لیے اپنے نظروں کو اوپر کی طرف اٹھانا یہ تو ہوتا، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور عمومی دستور آپ کا یہ نہ ہوتا، بلکہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر جو ہے وہ زمین کے اوپر رہتی۔ پھر فرمایا کہ جل نظرہ الملاحظہ، یہاں شارحین لکھتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے خطاب فرماتے تو اس کی طرف دیکھتے، دیکھ کر خطاب فرماتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل ایک دم سیدھی آنکھوں سے آپ نہ دیکھتے، بلکہ ذرا سا ایک سائیڈ پر، اور یہ جو کن آنکھی ہے تھوڑا سا، یہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دیکھتے خطاب کے وقت، اور بعد میں آپ کی نظریں جو ہیں وہ پھر زمین کی طرف چلی جاتی۔ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب خطاب فرماتے تو ایک دم سیدھا دیکھتے، اور خطاب کے علاوہ جب دیکھتے تو آپ کی عادت مبارک دیکھنے کی تھی، کس طرح دیکھنے کی تھی کہ بالکل سیدھی آنکھوں سے آپ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ذرا ایک سائیڈ پر، ایک سائیڈ لے کے، یا اس طرف یا اس طرف۔ فرمایا یسوق اصحابہ، یہ حدیث کی آخری فقرے آ گئے ہیں، بڑی لمبی حدیث تھی، آج تیسرا جمعہ اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بتاتے ہیں کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب کہیں روانہ ہوتے، کہیں چل رہے ہوتے، تو صحابہ کرام کو حضور آگے رکھتے چلنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام کے پیچھے چلتے۔ یہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ جس طرح کہ آج کل تعظیم کا دستور سمجھا جاتا ہے کہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس کو آگے چلنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ پیچھے چلتے ہیں، جیسے دولہا کے پیچھے بارات چلتی ہے، اس طرح یہ دستور ہے، اس طرح یہ دستور ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو راہ چلتے ہوئے اپنے آگے رکھتے اور اپنے آپ کو صحابہ کرام کے پیچھے رکھتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی؟ وجہ امام اللہ علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ تکبر کی نفی کرنے کے لیے، اور عاجزی اور انکساری جو ہے اس کے اظہار کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا کہ جس طرح بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ جو اجڑ ہوتا ہے، جو گلہ ہوتا ہے ہاں جی جانوروں کا، وہ آگے ہوتا ہے اور گلہ بان جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، تو وہ اس کی نگرانی کرتا ہے پیچھے رہ کر۔ تو اس طرح گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی نگرانی پیچھے رہ کے فرماتے کہ آگے رہ کر یہ نگرانی جو ہے آسان نہیں تھی، پیچھے رہ کر یہ آسان ہوتی ہے۔ وَإِيمَانَ إِلَى مُرَاعَاتِ أَضْعَافِهِمْ فَيَتَأَخَّرُ عَنْهُمْ رِعَایَةً لِلضُّعَفَاءِ وَإِعَانَةً لِلْفُقَرَاءِ۔ امام اللہ علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اس لیے بھی آپ پیچھے چلتے کہ جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں ان میں کوئی کمزور ہوتا، کوئی ضعیف ہوتا، کوئی بچہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں، ضعیفوں اور بچوں کا خصوصی طور پر آپ خیال رکھتے، تو آپ پیچھے رہتے تاکہ ان لوگوں کا آپ خیال رکھیں۔ یہاں ایک حدیث پاک مسند دارمی سے اسناد صحیح کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلو ظہری للملائکہ، آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے جو جگہ ہے اس کو ملائکہ کے لیے خالی چھوڑ دو، میرے پیچھے نہ چلو، میرے پیچھے ملائکہ چلتے ہیں لہذا تم آگے چلو۔ امام محمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یمشون
یمشون امامہ و یدعون ظہرہ للملائکہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے صحابہ کرام چلتے تھے، اور سرکار کے پیچھے جو جگہ ہے اس جگہ کو فرشتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے۔ تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ سرکار پیچھے چلتے تھے، کیونکہ سرکار کے پیچھے پھر چلنا ہوتا تھا فرشتوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو یہ بھلا معلوم ہوتا تھا کہ میرے پیچھے فرشتے جو ہیں وہ چلیں تو میرے پیچھے انسان جو ہیں وہ میرے پیچھے نہ چلیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے اس کے ذریعے سے مراعات حال کرتے تھے، ان کی رعایت کرتے تھے، ان کے حال کی۔ ورنہ تو جہاں تک حقیقت کا معاملہ ہے، فرشتے جو ہیں نہ ان کا چلنا ہمارے چلنے کی طرح ہے، اور نہ یہ کہ ان کو چلنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، زمین کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں سے فرشتے پاک ہیں۔ مگر تو بھی یہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ سرکار کے پیچھے پیچھے فرشتے کیوں چلتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹوکول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب و احترام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور اب حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ختم ہوا چاہتا ہے، آخری فقرہ ان کا باقی ہے۔ فرماتے ہیں وَيَبْدُرُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ جس سے بھی آپ ملتے تو پہلے آپ ہی سلام کہتے، یہ انتظار نہ کرتے کہ کوئی ہمیں سلام کرے، بلکہ حضور خود سلام کر دیتے۔ آج کل جو بڑے مہذب قسم کے گھرانے سمجھے جاتے ہیں، ان گھرانوں کے اندر یہ رسم ہے، یہ رواج ہے جی، کہ اگر بڑا بیٹھا ہوا ہے نا گھر کے اندر کسی جگہ پر، تو گھر کے چھوٹوں میں سے کوئی ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے تو سامنے آئے گا تو وہ السلام علیکم کہے گا۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ اس طریقے سے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں ہونا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلام جو ہے وہ جو بڑا ہے وہی سلام کرے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ فقہاء نے درجہ بدرجہ یہ کچھ باتیں لکھی ہیں، ان کو بھی آپ ذرا تھوڑا سا سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی چل رہا ہے اور دوسرا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس سے گزر کر آگے چلے جانا ہے، تو گزرتے ہوئے جو گزرنے والا ہے نا وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی اگر گزر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، تو جو بڑا ہے وہ سلام کرے اور چھوٹا جو ہے وہ سلام کو سنے۔ تو سلام اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ محض سامنے آنے پر السلام علیکم کر دیا جائے اور کوئی مقصد بھی نہ ہو، بلکہ سلام جو ہوتا ہے یہ جس وقت ملاقات نہ ہونے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، چاہے کچھ دیر کے بعد، اس وقت سلام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، ان میں سے بہت ساری باتیں تعلق رکھتی ہیں اخلاق نبوی کے ساتھ، علی صاحب الصلاۃ والسلام، جن کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہو کے تو اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ یہ حدیث نمبر 8 تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں۔ اب اس کے بعد امام ترمذی فرماتے حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماک ابن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضلی الفم اشکل العین منحوس العاقب۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے استاد ابو موسیٰ محمد بن مثنیٰ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث امام محمد بن جعفر نے بیان کی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام شعبہ نے بیان کی، اور امام شعبہ اس حدیث کو سماک بن حرب سے روایت کرتے تھے، اور حضرت سماک بن حرب نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن سامورہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا۔ تو گویا اب بیان شروع ہو رہا ہے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ ہر بیان جو سرکار کے حسن و جمال کے بارے میں یا سرکار کے حلیہ مبارک کے بارے میں صحابہ کرام کا آ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا، کوئی نہ کوئی داعیہ ہوتا، تو اسی کی بنا پر کبھی یہ مختصر ہوتا،
کبھی یہ زیادہ لمبا ہوتا، یعنی جتنی بات وہاں پر جو ہے وہ مقصد کو پورا کر سکتی ہے اتنی بات وہ کرتے، اگر کم سے پورا ہو جاتا تو کم بات کرتے، زیادہ سے پورا ہوتا تو پھر زیادہ تفصیل کے ساتھ کرتے، جیسا کہ زیادہ تفصیل جو ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں آئی ہے، اسی طرح حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان مبارک کے اندر آئی ہے۔ تو جابر بن سامرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضلیع الفم اشکل العین منحوس العاقب۔ یہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں سے 3 باتیں بتائیں۔ پہلا فقرہ ہے ضلیع الفم۔ ضلیع الفم کا تعلق ہے منہ سے، یہ حصہ جو ہے یہ حصہ اس کے ساتھ تعلق ہے، تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک جو ہے یہ حصہ جو ہے منہ مبارک کا تو یہ تنگ نہیں تھا، تنگ نہیں تھا، کیونکہ منہ کا تنگ ہونا یہ عرب والوں کے نزدیک یہ بات جو ہے یہ خلاف حسن و جمال سمجھی جاتی تھی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے ان رمزوں کو کہ حسن و جمال کی رمز کیا ہے یا کیسے ہے۔ اور دوسرے اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ ضلیع کا معنی مضبوط بھی ہوتا ہے، قوی بھی ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا منہ مبارک بہت قوی تھا، بہت مضبوط تھا، یہ محاورتاً یہ بولا گیا ہے، مقصد اس سے یہ نہیں ہے کہ منہ مبارک کا جو جلد ہے یہ قوی ہے یا یہ ایسا ہے، یہ مقصد نہیں، بلکہ اس دوسرے مفہوم کے طور پر مقصود یہ ہے کہ اشارہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت گویائی کی طرف، کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی چرب زبانی اور انطلاق لسانی کے ساتھ سرکار گفتگو فرماتے، بلا تکلف گفتگو فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی اس کے اندر ایک لفظی پہلو پایا جاتا ہے، لفظی پہلو کے اعتبار سے وہ فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجے پر ہوتی، اور معنوی لحاظ سے وہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر معنویت کے موتی جو ہیں وہ بکھیرے جاتے۔ اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مبارک ہوتی، تو یہ معنی ہوا کہ اس کا دوسرا معنی ہوا ضلیع الفم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک مضبوط تھا۔ پہلا معنی یہ کہ منہ مبارک آپ کا تنگ نہیں تھا۔ دوسرا فقرہ آگے فرمایا اشکل العینین۔ اشکل العین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور اشکل یہ شکلہ میں سے بنا ہے، شین کاف اور لام اور آگے ہے۔ شکلہ کا معنی عربی لغت والے جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں ایسی آنکھ ہو کہ جس آنکھ کا جو سفید حصہ ہے اس حصے کے اندر لمبے لمبے ڈورے گلابی رنگ کے، لال رنگ کے لمبے لمبے ڈورے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے، تو ایسی آنکھ کو کہا جاتا ہے اشکل۔ اشکل، اور یہاں اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ محمد حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سماک سے جب یہ حدیث سنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ما اشکل العین، کہ اشکل العین کا کیا معنی ہے، یعنی آنکھ کے اشکل ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو امام سماک بن حرب نے اس کا معنی جو بیان فرمایا وہ یہ کہ قالا طویل و شق العین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ چیرمی تھیں اور لمبی لمبی، موٹی موٹی اور لمبی لمبی آنکھیں۔ یہ معنی حدیث کے راوی نے بیان کیا، مگر عربی لغت کے اندر ان کا وجود نہیں۔ پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد گرامی سے اس بات کو سنا ہوگا، اور ان کے استاد گرامی کون تھے؟ ان کے استاد گرامی حضرت جابر بن سامرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابی سے سنے بغیر تو یہ کوئی ایسی بات جو ہے یہ اپنے من سے نہیں کہی جا سکتی۔ تو اب معنی یہ ہوا دونوں کو ملا کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لمبوتری بڑی بڑی، اور آپ کی آنکھوں میں جو سفیدی ہے اس کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے جو ہیں دور دراز تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک شہلہ ہوتا ہے، شکلہ کا معنی آپ سمجھے کہ آنکھ کے سفید حصے میں سرخ اور گلابی ڈوریاں جو ہیں وہ
چل رہی ہوں. اور ایک ہوتا ہے شہلا، شین ہے 2 آنکھ والی اور آگے لام اور آگے ہے. شہلا کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ شہلا کا معنی ہے آنکھ کا جو سیاہ حصہ ہے. شہلا کا معنی ہے آنکھ کا وہ حصہ جو سیاہ ہو، تو اس سیاہ حصے کے اندر سرخ رنگ کی ڈوریاں. اور احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اشہل العین بھی تھے، یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کا جو کالا حصہ ہے تو اس کالے حصے کے اندر بھی سرخ رنگ کے ڈورے تھے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات یہاں پر ذہن میں رکھی جائے کہ یہ آنکھ کا جو کالا حصہ ہے سیاہی آنکھ کی، اس کے اندر یہ سرخ رنگ کے ڈورے ہوتے ہیں نا، یہ علامات نبوت میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی آنکھوں کے اندر یہ شہلا پن جو ہے نا یہ نہ ہو. شہلا کیا مطلب؟ یعنی آنکھوں کے سیاہی کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے نہ ہوں، ایسا کوئی نبی نہیں. البتہ یہ جو سرخ رنگ کے ڈورے سفید حصے میں ہوتے ہیں یہ ہونا ضروری نہیں نبوت کے لیے. تو وہ کالے حصے کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے ہونا جو ہے یہ نبوت کی علامات میں سے ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، اس کو یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام بہقی کے حوالے سے روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظیم العینین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں. اہدب الاشفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو، پروٹے پنجابی کہتے ہیں، اردو میں آبرو کہتے ہیں، بھویں، آپ کے بھویں مبارک لمبے لمبے تھے. وہ فرماتے ہیں مشرب العین بحمرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے اندر سرخ رنگ جو ہے اس کی ملاوٹ تھی. سرخ رنگ کی ملاوٹ یہ کس طرح کہ اصل میں تو وہ آنکھیں سرخ نہ تھیں، بلکہ ان کے اندر وہ ایک جال سا بچھا ہوا جیسے نٹ ہوتا ہے یا جال ہوتا ہے سرخ رنگ کی ڈوریوں کا، تو ان کی وجہ سے ذرا فاصلے سے دیکھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں کے اندر لالی ہے، تھوڑی تھوڑی گلابی پن ہے آنکھوں کے اندر. لیکن جب زیادہ غور کے ساتھ قریب ہو کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلسل نہیں ہے، پوری آنکھ کی جو سفید حصہ ہے اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اندر یہ تھوڑی کہیں یہ نالیاں بریک چل رہی ہیں. یہاں حضرت علامہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے بھی امام ہیں، جب یہاں پہنچے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو معنوی طور پر وہ جو تصور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا، تو اس نے بڑا لطف دیا. تو اس لطف کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے امام ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ روایتیں اور کچھ مسلم کی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں، آپ کی مبارک نظر کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ روى البخاری انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یری باللیل فی الظلمۃ کما یری بالنہار فی الضوء. فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کی روشنی میں آپ دیکھتے تھے چیزوں کو، اسی طرح رات کے اندھیرے کے اندر بھی بالکل ایسا ہی چیزوں کو دیکھتے تھے. یعنی یہ دن کی روشنی جو ہے اس کے محتاج نہ تھے سرکار اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت اندھیرے میں دیکھنے میں دشواری نہ ہوتی تھی اور آپ کو ضرورت خارجی روشنی کی نہ ہوتی تھی. اور یہ وہ نور تھا جو نور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مبارک کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا. پھر فرماتے ہیں وَرَوَى الشَّيْخَانِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَسُجُودُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. یہ ایک واقعہ لمبا ہے، یہاں پر انہوں نے نہیں لکھا، میں اس کی تلخیص کرتا ہوں چھوٹے الفاظ میں. ایک مرتبہ جماعت کھڑی تھی اور ایک نابینا صحابی پیچھے سے آئے تو ان کو صف میں ملنا تھا، تو بیچ میں کوئی نہ ہموار جگہ تھی، تو جلدی سے چلتے ہوئے نا تو نہ ہموار جگہ سے پاؤں جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو گیا اور گر پڑے. وہ پچھلی صف کے اندر سے بعض لوگ جو ہیں، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ منافقین تھے، کیونکہ منافقین جو ہیں پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، اگلی صفوں میں منافقین جو ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے.
تو آج بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگلی صفوں میں کھڑا ہونا مخلصین کا طریقہ ہے اور پچھلی صفوں میں کھڑا ہونا یہ منافقین کا طریقہ ہے، لہذا پچھلی صفوں میں کھڑے ہونے کی کوششیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آگے جگہ نہیں ملی تو پیچھے ضرور کھڑے ہو جاؤ، وہ اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اپنے ذہن میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں آگے جا کے بیٹھوں بشرط کہ آگے جگہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ ما یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم، کہ تمہارا رکوع اور تمہارا سجدہ جو ہے وہ مجھ پر مخفی نہیں ہوتا۔ دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے کی طرف دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے کی طرف دیکھ رہا ہوں، جدھر محراب کا رخ ہے، آگے مصلی کا رخ ہے، میں اس طرف میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے کسی اور چیز کی خبر نہیں؟ یاد رکھو کہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع کرنا بھی مجھ پر مخفی نہیں، اور تمہارا جو رکوع ہے، رکوع کرنے میں یا نماز پڑھنے میں جو دل کے اندر عاجزی کی کیفیت ہے، یہ بھی مجھ پر چھپی ہوئی نہیں، بلکہ میں ان سب کو بھی دیکھتا ہوں۔ انی لا اراکم من وراء ظہری، بے شک میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنے طور پر انہوں نے سوچا ہوگا، کوئی بات ذہن میں ان کے یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اندر پیچھے بھی ایک آنکھ تھی، ہاں جی، باریک سی آنکھ تھی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر امامہ شریف تو ہوتا تھا نا، تو امامہ شریف کے نیچے آنکھ چھپ جاتی تو پھر بات وہیں پہنچ جاتی۔ مطلب یہ کسی حدیث میں تو یہ آیا نہیں، تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، ہم اس بات کو قابل قبول نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہی مبارک آنکھوں کے ساتھ سرکار سامنے بھی دیکھتے تھے اور سرکار پیچھے بھی دیکھتے تھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح نزدیک سے دیکھتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے بھی دیکھ لیتے تھے جب آپ کا ارادہ ہوتا۔ یہ حدیث نمبر 9 جو ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان والی، یہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارکہ حدیث نمبر 10 جو ہے اس کو ہم شروع کریں گے۔ آگے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو سن لیں گے، پھر اگلا باب شروع ہونے والا ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔